اب کچھ لوگ اہل بدعت کے ساتھ تعامل والے جو اقوال ہیں، احادیث ہیں، آثار ہیں، اقوال ہیں جو ہم پیش کر چکے ہیں، جب انہیں پڑھتے ہیں تو وہ ان کے سامنے ایک اشکال آتا ہے، جیسا کہ ایک بھائی نے فیس بک پر وہ اشکال پیش کیا تھا کہ ان احادیث اور اصحاب کے اقوال کو دیکھا جائے تو سلفی فکر تو زندہ رہ سکتی ہے آج، مگر سلفی فرد کے لیے ممکن نہیں ہوگا زندہ رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان اقوال پر عمل کیا جائے تو پھر کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، پھر تو معاشرے سے کٹ جائے گا۔ جب وہ اہل بدعت سے نفرت کرے گا اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرے گا تو پھر زندہ کیسے رہے گا؟ وہ متشدد کہلائے گا اور دنیا سے اس کا جینا وہ محال ہو جائے گا، دنیا میں رہنا محال ہو جائے گا۔ تو ہم نے اس پر یہ جواب دیا تھا کہ قرآن و سنت اور اقوال اسلاف اگر اس لیے ہے نا کہ سلفی فرد مر جائیں تو پھر ہم مرنا ہی پسند کریں۔ اگر تو قرآن کا یہ مطالبہ ہے یا حدیث کا یہ مطالبہ ہے یا سلف صالحین یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندہ نہ رہیں تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، ہمیں مرنا ہی چاہیے۔ لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے یا یہ اشکال ہے، پتہ نہیں کہاں سے آپ کے ذہن میں آیا ہے۔ بات پر غور کریں کہ اگر 1400 سال تک یہ فکر زندہ رہی ہے، قرآن حدیث، صحابہ کے آثار اور تابعین کے آثار، اور پھر 1400 سال ائمہ اہل سنت کی کتابیں اس بات پر گواہ ہیں، یہ فکر زندہ رہی اور افراد بھی زندہ رہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے اور اب کیوں مر جائیں گے؟ 1400 سال کیا کوئی ایسا وقت نہیں آیا، برا وقت یا مشکل وقت اہل سنت پر؟ کتنی کتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں ائمہ اہل سنت پر، کیا کیا پہاڑ نہیں ڈھائے گئے مصائب کے؟ تو کیا وجہ ہے کہ وہ آج تک ان کی فکر بھی زندہ ہے اور افراد بھی زندہ ہیں؟ انشاءاللہ قیامت تک یہ افراد بھی زندہ رہیں گے اور فکر بھی زندہ رہے گی۔ جس دن سلفی لوگ دنیا میں نہ رہے نا، یعنی اہل سنت ختم ہو گئے، اس دن قیامت آ جائے گی، کیونکہ جب اشرار الناس رہ جائیں گے سارے کے سارے، خیر ختم ہو جائے گی افراد میں، تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ اصل میں اہل بدعت کے ساتھ، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اہل بدعت کے ساتھ تعامل پر نصوص اور اقوال کا انکار کر دینا الگ بات ہے، یعنی آپ کوئی آیت دیکھیں، کوئی حدیث دیکھیں اور آثار دیکھیں اور فوراً جھٹ سے انکار کر دیں کہ یہ شدت پسندی ہے۔ دوسری طرف ان کا صحیح محل تلاش کرنا اور دیگر نصوص کے ساتھ ان کی مطابقت کرنا یہ الگ بات ہے۔ کچھ لوگ تو اس کا انکار کر دیں گے دیکھتے ہی کہ یہ شدت پسندی ہے، اور کچھ لوگ اس کو سمجھیں گے کہ اس کا صحیح محل کیا ہے اور اس کی تطبیق کیا ہے، تو وہ پھر اس کو شدت پسندی نہیں سمجھیں گے۔ جب دونوں کو خلط ملط ہی کیا جائے گا اور فرق نہیں کیا جائے گا اور یہ سمجھا نہیں جائے گا کہ صحیح محل کیا ہے اور مطابقت کیا ہے، تو پھر اشکال ہی آئے گا نا۔ ہم اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ منکرین حدیث بہت سی حدیث پر آئے روز جو ہے نا وہ یہ اعتراض کرتے رہے یہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ جی ہم حدیثوں کو مانیں گے تو قرآن کو کیسے مانیں؟ ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے، یہ حدیثیں ہمیں قرآن سے دور کرتی ہیں۔ حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے، بالکل جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا ہے۔ 1400 سال سے امت انہی احادیث پر عمل کرتی آئی ہے، قرآن کو چھوڑے بغیر۔ قرآن پر عمل انہی احادیث کی روشنی میں کرتی آئی ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ان احادیث کا صحیح مفہوم سمجھا جائے اور ان کو قرآن کریم سے مطابق سمجھا جائے، نہ کہ مخالف۔ تو اصل مسئلہ منکرین حدیث کے فہم میں ہے، احادیث میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات یا حدیث یا سلف صالحین کے اقوال میں کوئی شدت پسندی نہیں ہے۔ یہ شدت پسندی یہ جن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے نا، ان کے دماغ میں آ گئی ہے۔ ان کو اپنے دماغ کو صاف کرنا چاہیے اور علماء سے بیٹھ کر سمجھنا چاہیے کہ ان اقوال کا مطلب کیا ہے، اور کیا ان اقوال کی موجودگی میں یا ان احادیث کی موجودگی میں کیا سوشل انٹریکشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ہو سکتا ہے، جیسا کہ ہم بطور مثال پہلے بتا چکے ہیں۔